جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال جل شأنه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال ان الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز مقتدر حضرت صدر محترم زیدت معالیہم، علماء عظام، حفاظ کرام، فضلائے عزیز اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ محفل سجی ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں جسے اس نے بہت محبت کے ساتھ 11ویں پارے میں عنایت فرمایا ہے۔ دنیا میں خوشیاں منانے کے لیے کئی ایک جشن قائم کیے جاتے ہیں، مناسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تقریبات کی وجوہ انعقاد مختلف اور متنوع ہوتی ہیں، لیکن آج کی یہ محفل سجی ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ عجیب آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور نصیحت آئی۔ وہ موعظت و نصیحت کتاب اللہ کی شکل میں تھی جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اور آج اس مدرسے کے احاطے میں اسی مدرسے کے عربی چہارم تک تیار کردہ اور پھر اس مدرسے کے مرکز اور اس کے مرجع اور معدن جامعہ کلکوا سے اپنے باقی ماندہ علمی سفر کو مکمل کرنے والے 9 طلبہ عزیز کے استقبال میں، نیز اس مدرسے کے احاطے میں اس کی پرنور اور روح پرور فضاؤں میں تربیت پانے والے تقریباً 15 طلبہ عزیز کے تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے اس مدرسے نے یہ بزم سجائی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ موعظت تھی قرآن کریم کی شکل میں جس کی آمد پر
جس کی تشریف آوری پر، جس کے نزول پر خود اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، آج اس موعظت کے حاملین 9 علماء کرام آپ حضرات کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ تھا، آج قد جاءکم واعظون آیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ 9 فضلاء اپنے مقام کو سمجھیں کہ ہمارے بڑے ہم سے کیا امید رکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے قرآن کریم کی آیت کو منطبق کر کے امت کو کس قسم کی ذمہ داری کے احساس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس موعظت آئی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں قرآن نے انتخاب کیا ہے لفظ رب کا، موعظۃ من ربکم، جبکہ قرآن کہہ سکتا تھا موعظۃ من اللہ، موعظۃ من الرحمن، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے کسی بھی نام کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن بلیغ البیان کتاب ہے، سلام پیش کرتے ہیں اس کے حسن انتخاب کو، اور ہزاروں جانیں نچھاور کر سکتے ہیں اس کی عمدگی تعبیر اور اس کے شگفتگی بیان پر کہ اس نے موعظتن کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے لفظ رب ذکر فرمایا۔ پتہ چلا کہ وعظ و نصیحت میں تربیت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، نیز وعظ و نصیحت میں تدریج کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، جس تدریج کے اسلوب کو لفظ رب اپنے معنی میں سموئے ہوئے ہے۔ بڑی زوردار بات ہے یہ۔ ایک واعظ اگر نیری وعظ کرتا ہے، اگر وہ رٹی ہوئی کوئی بات کو ذکر کر دیتا ہے، یا وہ اپنے مقام کے مظاہرے کے لیے یا مجلس پر اپنا سکہ جمانے کے لیے اور اپنا تعارف کروانے کے لیے وہ کوئی نصیحت کرتا ہے، تو وہ موعظت تو شاید ہو، لیکن چونکہ اس میں تربیت کا پہلو نہیں ہے، اس لیے وہ مؤثر نہیں بنے گی۔ پتہ چلا کہ کسی بھی وعظ و نصیحت میں، کسی بھی انذار میں اور تبلیغ میں تربیت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ان فضلاء سے بھی اور دیگر علماء کرام سے ہم یہ عرض کریں گے کہ اپنی محنت کے بعد پھل کی حصول یابی کی فوری توقع رکھنا یہ لفظ رب میں پنہاں معنی کے خلاف ہے۔ وہ بتدریج معاملہ ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی بزم سجتی ہے، کوئی گلشن مہکتا ہے، اور کوئی محفل آباد ہوتی ہے، اور کوئی ادارہ ثمر آور بنتا ہے۔ خیر، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس وعظ آیا تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں میں جو وساوس، شکوک، شبہات، امراض باطنہ، رذائل اور مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کے لیے شفا بن کر یہ قرآن آیا ہے۔ تو حاضرین سے اس آیت کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ 9 فضلاء کرام جن کی ابتدائی تربیت اور جن کی بنیادیں اس مثالی مدرسے میں ہوئیں،
یہ آپ کے لیے نسخے اکسیر اور شفا کا سامان لے کر امت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء سرسری طور پر کوئی ڈگری لے کر نہیں آئے ہیں، انہوں نے نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، انہوں نے نہ اپنی کمر کو دیکھا نہ اپنے گھٹنوں کو دیکھا، ایک ہی نشست پر 7 بجے سے لے کر دوپہر کے 12 بجے تک اور کبھی کبھی 12:30 بجے تک اور دوپہر کے 2:30 بجے 2:45-3 بجے سے لے کر علی اختلاف المواسم عصر کی اذان تک اور مغرب کے بعد سے لے کر 2 گھنٹوں تک یہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، احادیث نبویہ سے اور اس کی ضیاء پاشیوں سے ان 9 علماء نے اپنے سینوں کو معمور اور منور کیا، اور پھر امتحان کے کڑے مرحلے سے یہ لوگ گزرے اور سند کے مستحق بنے، جس امتحان میں کاپی نہیں، چوری نہیں، جس امتحان میں کھانسنے کی بھی اجازت نہیں، جس امتحان میں دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، 20 سے زائد نگرانوں کی نگرانی میں بیٹھ کر انہوں نے امتحان دیا، اور سخت طریقے سے جانچنے والے اساتذہ کرام کی قلم تدبیر جو ماتحت تھی قلم تقدیر کے، اس کے تحت انہوں نے اپنے پرچے چیک کروائے، کامیاب ہوئے، اور اچھے اخلاق کا اور اپنی اصل اس مادر علمی کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا علمی سفر مکمل فرمایا۔ تب جا کر ناظم صاحب ہمارے بہت ذی قدر بلکہ ہمارے بہت امیدوں کے مرکز مولانا صابر سلمہ نے ان کے اعزاز میں آپ سب حضرات کے تعاون سے یہ محفل سجائی، گویا اس پر عمل ہو گیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، فضل اور رحمت۔ فضل قرآن کریم کی زبان میں اس نعمت کو کہا جاتا ہے جو بغیر استحقاق کے محض عطیہ خداوندی اور انعام ربانی کی شکل میں انسان کو مل جاتی ہو، اس کو فضل کہتے ہیں۔ سمجھو اس کو، پورا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک تو وہ نعمت ہوتی ہے، وہ انعام ہوتا ہے جو استحقاق کی بنیاد پر ملا کرتا ہے، اور ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملتی، صرف اللہ کی نظر کرم پڑ جائے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ رزق کی نعمت کو اللہ نے قرآن میں فضل کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ آج کے اس بیان میں مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نہیں کر رہا ہوں مسئلہ حل کہ آپ میری طرف کمالات کی نسبت کریں، رب تعالی مسئلہ حل کر رہے ہیں، انہی کے گن گائے جائیں گے، انہی کے گن گائے جائیں گے، انسانوں کے کیا گن گانے کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آخری روایت یہ طلب عزیز کئی دفعہ پڑھ کر آئے، اس میں یہ پیغام دیا گیا، حمد تو اسی کی ہوگی، تعریفیں اسی کی ہوں گی۔ ملم یشکر الناس تو آیا ہے، لیکن ملم یحمد الناس نہیں آیا۔ انسان کا شکر تو کیا جا سکتا ہے،
لیکن انسان کی شان میں حمد پیش نہیں کی جا سکتی. ہاں مدح سرائی وہ بھی لمٹ میں رہ کر کی جا سکتی ہے. اسی لیے ابھی ہم نے راستے میں سے بہت کڑے لہجے میں یہاں پیغام کہلوایا کہ نہ ہماری گاڑی پر کوئی پھول برسیں گے نہ ہماری ذات پر. فلسطین میں پھول جیسے بچے کٹ رہے مر رہے ہیں اور ہماری قوم گاڑیوں پر اور انسانوں پر ہزاروں روپے کے پھول برسائے، اس سے زیادہ غضب خداوندی کو دعوت دینے والا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں. روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے غزوہ نہ کرے اور اس کے دل میں کبھی اس کا ارادہ بھی نہ ہو تو ایسا آدمی مات علی شعبۃ من النفاق. لہذا ہمیں اللہ کے گن گانے چاہیے. ہم اللہ کی نعمتوں کے صدقے طفیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں، اور دنیا کی ہر قوم، ہمارے دیش بندھو بھی اوپر والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اوپر والے کا کرم ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم مسلمان اور ہمارے برادران وطن دیش بندھو یہ سب مل کر یہ کہتے ہیں پربھو ان کی آتما کو شانتی ارپت کرے. پتہ چلا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تسکین بخشنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور قرآن نے یہ صرف دعا کے ذریعے سکون ملنے کو رد کر دیا، بلکہ باندھا یہ کہہ کر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج یہ طلبہ ذکر اللہ کو اپنے سینوں میں لے کر آئے، اس لیے کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے. یہاں ذکر اللہ سے مراد قرآن کریم کی نعمت ہے، تعلیمات اسلامیہ ہے، استحضار عظمت خداوندی ہے. اس لیے کہ قرآن کے ناموں میں ایک بہت بڑا نام ذکر کا ہے. قرآن کا نام ہے ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ذکر سے مراد تعلیمات پر عمل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے. تو یہ نعمت ملی. یہ علماء اپنے سینوں میں احادیث اور قرآن کریم کا علم لے کر آئے. یہ فضل ہے، اس لیے کہ ان 9 علماء کی اور یہ 15 حفاظ کرام کے فیملی بیک گراؤنڈ کو اگر آپ مدرسے کی آفس میں جا کر ٹٹولیں گے تو ان میں سے کسی بھی ایک کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بہت زیادہ اعلیٰ لیول کا اور بہت زیادہ وہ مرتبہ علیہ اور معیار اعلیٰ کے نہیں ہیں. ہم بھی اسی میں ہیں، بلکہ اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسی زمانے میں غریبوں کی اولاد تھے. ہاں، کوئی کاشتکار، کوئی مزدور، کسی نے یتیمی میں زندگی گزاری اور کسی نے بے کسی کے عالم میں اپنے علمی سفر کو جاری رکھا. کیوں؟ یہ فضل خداوندی ہوا، انتخاب ہوا، سلیکشن ہوا. یاد رکھو مدرسوں کے لیے طلبہ کا الیکشن نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے. اور سلیکشن حسن اعتماد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ہاں، سلیکشن میں لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے. اعتماد کر کے اس مرتبے پر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے. اب اس انسان کا کام ہے حسن اعتماد کو بحال رکھے یا مجروح کرے. لئن شکرتم، اگر وہ اس اعتماد کو بحال رکھے گا تو لأزیدنکم، اللہ اور ڈگریاں عنایت کرتا چلا جائے گا. بھلے دنیا میں ڈگری نہ ملے لیکن اللہ کی طرف سے مقبولیت کا پروانہ ملتا چلا جائے گا. اور اگر ناشکری ہوگی
تو معاملہ گرفت خداوندی کا بڑا کڑا ہوتا ہے۔ بات چل رہی تھی فضل کی، روزی اللہ کا فضل ہے، وہ کسی کو استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ سن لو دھیان سے، اگر روزی انسان کے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر یا اس کی محنت کی بنیاد پر ملتی تو دنیا میں زیادہ گھنٹے کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ اجرت ملتی۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو صرف آفس میں 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، صرف 5 منٹ کے لیے اے سی کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور 25 پیپرز پر سائن کرتے ہیں، لیکن ان کی منتھلی انکم لاکھوں سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن بھر کلہاڑی لے کر زمین کو کھودتے ہیں، پسینہ تو کیا خون بھی بہا دیتے ہیں، کبھی کبھی بیچارے موسم گرما میں نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ان کی دماغ ان کا تھک جاتا ہے، لیکن دن ختم ہونے پر ان کو 300 روپے یا 500 روپے زیادہ سے زیادہ 600 روپے ملتے ہیں۔ یہی تو مغالطہ ہوا تھا قارون کو۔ قارون کو میں مجمع کی بھی رعایت کر رہا ہوں، فضلاء کی بھی رعایت کر رہا ہوں، علماء کی بھی رعایت کر رہا ہوں، اس لیے ملا جلا بیان کر رہا ہوں، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غیر مربوط کلام ہو رہا ہے، بلکہ بلاغت میں ایک درجہ آتا ہے کہ جس میں الگ الگ حاضرین کی مکمل رعایت کر کے پھر گفتگو کرنا۔ تو میں حاضرین کی رعایت کر رہا ہوں، خدا کرے وہ سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قارون کو یہ مغالطہ ہوا تھا۔ کیا مغالطہ ہوا تھا؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو، جب اس کو نصیحت کی گئی کہ لا تفرح۔ بہت سی نصیحتیں ہیں، اس کو ابھی نہیں کھولتے، صرف سرسری پیغام سناؤں۔ اذ قال له قومه، قارون کی قوم نے اس کو نصیحت کے طور پر کہا لا تفرح، اترانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی میں نے پڑھا تھا بفضل اللہ و برحمتہ پر تو فلیفرحوا کا حکم دیا گیا، لیکن مال پر لا تفرح۔ عجیب اللہ کا کلام ہے کہ معنوی نعمت پر خوش ہونے کے لیے قرآن مکلف کرتا ہے، لیکن مادی نعمت پر خوش ہونے کی قرآن اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ مادی نعمت فانی ہے، وہ کبر لے کر آتی ہے، اور معنوی نعمت انسان میں تواضع پیدا کرتی ہے۔ فرمایا لا تفرح، اسی لیے میں خوش ہونے والا ترجمہ نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قارون کے پاس تو کتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو لے کر چلنا یہ طاقتور لوگوں کے لیے بارے گراں ثابت ہوا۔ پھر اس کو کہا گیا لا تفرح۔ لہذا ہمارے دوستوں میں سے کسی کی فیکٹری، کسی کی میل، کسی کی کمپنی، کسی کی دکان خوب چل پڑے، خوب فائدہ ہو، تو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، سجدے شکر بجا لانا چاہیے۔ اور مجھے معلوم ہے اس علاقے کے سیوٹ، اس علاقے کے ارباب مال الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے ساتھ، دینی تحریکوں کے ساتھ، دینی مشن کے ساتھ خوب جڑے ہوئے ہیں۔ اللہم مزید فزید۔ میں اس حق کو بھی ادا کر رہا ہوں کہ مدرسے کی طرف سے شکر ادا ہو جائے، اس لیے کہ ہم اس مدرسے کے مرکز کی طرف سے اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، گویا ہم ملے جلے سب مل کر آپ کے سامنے کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مدرسے کی، ہمارے اس دور افتادہ آ کر خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہمارے اس بیٹے مولانا صابر اور ان کی ٹیم کو مکمل طور پر تعاون کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی روزی میں، روزگار میں، آپ کی کھیتی میں، آپ کے کاروبار میں
اور آپ کی جملہ حلال ذرائع آمدنی میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عافیت کی روزی نصیب فرمائے۔ تو قارون سے کہا گیا کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک نصیحت یہ کی گئی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے اس نعمت کے ذریعے آخرت کو طلب کرو، مال کے ذریعے آخرت کو طلب کرو۔ لیکن قرآن کا مزاج، شریعت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ وہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ خوب کمائے ہو تو اب بہت زیادہ تقشف کی زندگی گزارو، نہیں۔ اسلام قناعت کی تو تعلیم دیتا ہے لیکن تقشف نہیں سکھاتا، وہ خشک رہنے کو نہیں سکھاتا، بلکہ مال ہے اس کو استعمال کرو، اس کا اظہار کرو۔ میں مظاہرہ نہیں بول رہا ہوں، اظہار بول رہا ہوں۔ مظاہرہ غلط ہے کہ اگر فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ کا کھانا کھلایا تو میں اب 6 لاکھ کا کھلاؤں گا، یہ گڑبڑ ہے۔ جس کو قرآن نے کہا تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لیکن اللہ کی نعمت کا ظاہر کرنا، اللہ کی نعمت کا استعمال کرنا بالکل غلط نہیں ہے، بلکہ مطلوب شریعت ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، سیدھے سادے روکھے سوکھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے طلبہ کو اس کی مثال دی تھی، 50 روپے میٹر والے کپڑے پہن رکھے تھے جو کبھی کبھی سیل میں لگائے جاتے ہیں، اور وہ کوئی سیل ویل نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہی 40 روپے کے ہیں لیکن عنوان سیل کا دے کر 50 میں نکالے جاتے ہیں۔ خیر، وہ صحابی ایسے سیدھے سادے اور سستے کپڑے پہن کر، سننے کے قابل روایت ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ محض واقعہ نہیں ہے، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا من جانب اللہ، نیز حضور معاشرے پر مکمل نگاہ بھی رکھتے تھے۔ ہاں، حضور ایسے نہیں تھے کہ خالی صحابہ کی نمازوں ہی کو دیکھے، حضور صحابہ کے مکانات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔ جی ہاں، لیڈر تو ایسا ہونا چاہیے، اور نبی عجیب لیڈر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو یہ بھی سکھا گئے کہ گھر میں بستر کتنے ہونے چاہیے، گھر میں چادر کیسی ہونی چاہیے، تکیہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایسی شریعت دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے حق تھا یہ کہنے کا کہ وہ خاتم النبیین، ضرورت ہی نہیں رہی تو اب نبی آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بھائی جب ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ضرورت پوری کر دی گئی، جزئیات، کلیات، ضروریات، سہولیات، ساری ضرورتیں پوری کر دی گئیں۔ اور مشکات شریف کی جلد اول میں روایت آئی الاعتصام بالکتاب والسنت کے مضمون میں کہ ایک اینٹ باقی تھی اس قصر میں، وہ میری آمد باسعادت سے مکمل ہو گئی، اور جب مکان بن جائے اس کے بعد خام و خواہ کوئی اینٹ رکھنا یہ اس کو عیبدار کرتا ہے، نہ یہ کہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ صحابی تشریف لائے، میں نے ذکر کیا سیدھے سادے کپڑے پہنے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا الک مال سواہ، تمہارے پاس اور بھی تو مال ہے نا، سنو اور سیکھو۔ ہم تو روتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ روتے رہتے ہیں، بہت لوگ زیادہ تر روتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ آمدنی ہوتی ہے، اطمینان سے مہینہ گزرتا ہے، پھر بھی پوچھو تو کہتے ہاں مولانا گاڑی چل رہی ہے، بس اللہ چلا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا دم سے بولو، دم سے بولو۔ یہ وہ دم نہیں
جو عثمان آباد ناندیڑ میں بولا جاتا ہے دم سے چلو یعنی دھیرے دھیرے نہیں، میں یہاں دم سے کا مطلب ذرا جم کر بولو الحمدللہ مولانا میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے زبردست خوشحال بنایا ہے، یہ بولو۔ لیکن اللہ جانے ہم لوگ جب روتے پھرتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ والے معاملے پر چلتے ہیں، نہیں، خدا کسی کی ضرورت کے بغیر صبح و شام کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں روایت آئی کہ من اصبح معافن فی جسدہ الی آخر الحدیث، کہ جس کی صبح بیماریوں سے سلامتی میں ہوئی، صبح و شام کا اس کو رزق مل گیا، وہ اپنی جگہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ اپنی جگہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ روتے کیا پھرنے کا، جو روتا پھرتا ہے وہ کھجاتا ہی رہتا ہے، وہ کھجاتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، قناعت اور شکر کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، اطمینان کی کیفیت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو وہ صحابی نے عجیب جواب دیا، ماشاء اللہ، وہ تو صحابی تھے، فرمایا من کل المال آتانی اللہ تبارک و تعالی، کیا لفظ میں جامعیت ہے کہ حضور اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دیا ہے، الحمدللہ ہر قسم کا، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ساری نعمتیں مجھے میسر۔ حضور نے اب تربیت فرمائی، ان اللہ لیحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کے آثار اس کے بندے پر نظر آئیں، کپڑوں کی شکل میں اور چلنے پھرنے کی شکل میں۔ ہاں، اسی لیے اگر کوئی انسان شاندار جاندار مکان بناتا ہے رب کی نعمت کے اظہار کے لیے تو اس کو اس پر ثواب ملے گا، اور پیسے چھپا چھپا کر رکھتا ہے کہ اگر بناؤں گا تو لوگوں کی نظر میں آؤں گا اور ذرائع آمدنی بند ہو جائیں گے۔ کچھ کھوپڑیاں دنیا میں اس قسم کی بھی ہوتی ہیں کہ اگر اچھی نعمتیں استعمال کروں گا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور لوگوں کی طرف سے جو آمد و رفت کے معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں، اچھے رہو، گھومو پھرو۔ ہاں، ویجا پور کے آزو بازو کے لوگوں سنو، تفریح میں جاؤ، اپنی بیویوں کو لے کر ہل اسٹیشن پر بھی جاؤ، جی ہاں، اور رمضان عید کا پروگرام بناؤ، ضرور بناؤ، کشمیر جاؤ اور نینی تال جاؤ اور جہاں جانا ہو جاؤ، مقصود ہے، جی ہاں، اپنی بیویوں کو گھروں میں پیک کر کے مت رکھو، اس لیے کہ ہماری عورتوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ ملا یا یہ مسلمان یا یہ دعوت والا یا یہ جتنا کٹر ہوگا اتنا ہی ہم کو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آیا کہ حضور اپنے گھر والے خواتین کو لے کر ہل اسٹیشن پر جاتے تھے، وہاں روایت میں طلعتن کا لفظ آیا ہے، میں آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور حضور اس کے لیے مستقل گاڑی بھی رکھتے تھے، اس زمانے کی گاڑی اونٹنی کی شکل میں ہوتی تھی، حضور اس پر بٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ نظریہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ غلط ہے کہ ہم مولویوں کے قریب آئیں گے تو یہ مولوی ہم کو یہ کہیں گے خبردار اپنی بیوی کو ذرا بھی کہیں لے کر نہیں جاؤ، سنت کی نیت سے جاؤ، ہاں، اور اس دیواجی زندگی میں مزید نئی روح پھونکنے کے لیے جاؤ، لیکن شریعت کا خیال کرو، بے پردگی نہ ہو، مظاہرہ نہ ہو، ہاں، تفاخر اور تکاثر نہ ہو، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ہم کہہ رہے تھے فضل پر سے، گاڑی پٹری پر وہاں سے اتری تھی، فضل، روزی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو قارون کو نصیحت کیا کی گئی؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہاں سے یہ سب باتیں نکلی تھی کہ دنیا میں اللہ نے تیرے لیے جتنا حصہ مقدر کیا ہے اس کو بھولنا نہیں، استعمال کرو، اللہ نے تیرے لیے دنیا میں حصہ مقرر کیا، استعمال کر، لیکن فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کسی کو حقیر مت سمجھنا،
جیسے اللہ نے تجھ کو عدم سے وجود بخشا اور جیسے تجھ کو زیرو سے ہیرو بنایا، تیرے ذریعے کئی لوگ زیرو سے ہیرو بننے چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کی ترجمانی، ترجمہ نہیں، ترجمانی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے جیسے تجھ کو زیرو سے ہیرو بنایا۔ بہت سے بھائی ہوں گے مجمع میں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ زیرو کا ہوگا، لیکن ان کے باپ دادوں نے محنت کی، انہوں نے جفا کشی کی اور نفس کشی کی، الحمدللہ وہ خوب آگے بڑھے، برکتیں نصیب ہوئیں، تو انہیں بھی لوگوں کو پیر پر کھڑا کرنا چاہیے۔ اور آگے کہا گیا کہ یہ مال یہ تمہارے لیے سوء حاضمے کا باعث نہ بنے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں مال کی بنیاد پر بکر کودی مت کرنا، دھما چکڑی مت کرنا، مستی مت مچانا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اب آیا اصل مطلب پر میں۔ قارون کم بخت ان نصیحتوں سے متاثر ہوتا، اس نے یہ کہا کہ کیا یہ سب نصیحتیں کر رہے ہو کہ احسن اللہ الیک، کہ اللہ نے احسان فرمایا۔ نہیں یہ کوئی اللہ نے احسان، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے یہاں خاندیش میں ایک کہاوت ہے، ہم لوگ چونکہ اسی خاندیش میں رہتے ہیں، یہ مراٹھواڑہ ہے، خاندیش میں ایک کہاوت ہے، رابے گا تو چابے گا۔ ہاں وہ خاندیش کا جینیا یہ بولتا ہے کہ رابے گا تو چابے گا۔ ذرا مجلس کو تھوڑے گرما بھی دے کہ بھئی انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر مجھ کو مال ملا ہے، میں نے محنت کی ہے، ایسے ہی تھوڑا مل گیا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں محنت کرنے والے تو کئی ایک لوگ ہیں جو عرق ریزی سے کام لیتے ہیں، لیکن روزی میں برکت کا ہو جانا یہ محض عطیہ خداوندی ہے۔ کبھی کسی کی دعا لگ جاتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی التجا میرے اور تمہارے کام آ جاتی ہے، اور پھر تو جو خزانے کھلتے ہیں کہ آدمی لیتے لیتے تھک جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو نصیب فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ بچپن میں رات میں قرآن شریف یاد کر رہے تھے بڑودہ میں، رمضان شریف کے اندر، ابھی تراویح کے لائق عمر نہیں تھی، تو رات میں بیٹھے بیٹھے یاد کر رہے تھے۔ والد صاحب کو تہجد میں سنانا پڑتا تھا قرآن، وہ تہجد میں ہمیں نوافل میں کھڑے کرتے تھے اور ایک خطرناک قسم کے حافظ کو لگا دیتے تھے اور قرآن پختہ کرواتے تھے، خدا ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے۔ اب بچپن میں تو مستی سوجتی ہے، تو میں نے دھیرے سے ان کے کان میں جا کر کہا 56 کروڑ کی چوتھائی کیوں مانگتے ہو، پورے 56 کروڑ مانگ لو۔ کہ چوتھائی کیا ہوتی ہے؟ چوتھائی تو مرنے کے بعد وراثت میں اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو ملتی ہے، اور اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے۔ میں نے کہا تو کہا اچھا میں 56 کروڑ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائیں گے؟ میں نے کہا 56 کے ڈبل کے ٹریپل کے جتنے 4 ٹائمز 5 ٹائمز اور جتنے مانگتے رہو گے، خدا کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ بندے کی مصلحت دیکھ کر دیتا ہے۔ اس نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ میں مبارکباد پیش کر رہا تھا آپ کو، اس ادارے کو اور اس ادارے کے ناظم کو اور اس علاقے کے لوگوں کو، کہ یہ 9 طلبہ کا جو اعزاز ہو رہا ہے وہ قرآن کریم کی آیت پر گویا عمل ہو رہا ہے، کہ ان بچوں کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے اپنے خاندانوں سے اور مدرسہ خالد ابن ولید کی آغوش میں پہنچایا۔ یہاں وہ بنے سنورے اور اچھی طرح تیار ہوئے، اور پھر ڈائنگ کے لیے، وہ کپڑوں میں ڈائنگ کا ایک کام ہوتا ہے اخیر میں، اس کے لیے انہیں جامعہ عقل کوا کی آغوش تربیت میں بھیجا گیا۔ وہاں خادم القرآن حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم نے اپنے بیٹے صابر کی طرف سے مبعوث کردہ ان بچوں کو خوب تراشا، ان کو سنوارا،
ان کے باطن کو مزکا کیا، اور مولانا وستانوی صاحب کے خلف رشید اور ان بچوں کے استاذ، ان کے استاد الحدیث مولانا حذیفہ صاحب وستانوی نے، اور ہمارے قاری عارف الدین صاحب نے، دیگر اساتذہ کرام نے مل کر ان بچوں کو بنانے کی کسی حد تک کوشش کی۔ خدا ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ بچے اب آپ کے کام آئیں گے، یہ بچے علاقے میں ایک نئی روح پھونکیں گے، اس لیے کہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا تھا چند اوامر دے کر، حضرت ابراہیم نے ان اوامر کو پورا کیا۔ اتمہن، اتمام کا لفظ آیا، مکمل کیا، تب جا کر قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی طرف سے ان کے حق میں امامت کا اعلان ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ان بچوں نے الحمدللہ مجاہدات اور ریاضتیں کر کے فَأَتَمَّهُنَّ، تو اب جامعہ عقل قوا نے انہیں سند فضیلت عنایت فرمائی، دستار فضیلت عنایت فرمائی، اور مولانا صابر صاحب، ان کی ٹیم اور اس علاقے کے لوگ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے تیار کردہ یہ 9 بچے آج فضلاء بن کر آئے، فاضل بن کر آئے۔ اب یہ بچے جو بھی کام کرتے رہیں گے دین کی خدمت کا، ان سب کا ثواب جامعہ خالد ابن ولید کے حصے میں آئے گا انشاءاللہ، اور جامعہ خالد ابن ولید کو آباد کرنے والے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اس کو ایک ایک قطرے کے ذریعے بھی اگر کسی نے مدد کی، ایک ایک ذرے کا بھی تعاون کیا، سب کے حصے میں آئے گا۔ بس ان 9 بچوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اور قوم کی امید پر پورا اتریں گے۔ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، پورا علاقہ مل کر مدرسے میں آ جائے گا تو کھیتی باڑی کون کرے گا؟ پورا علاقہ مل کر اگر درسگاہوں میں بیٹھ جائے گا تو پھر ان درسگاہوں کو چلائے گا کون؟ اگر سبھی حضرت ابو ہریرہ جیسے وقف ہو جاتے تو پھر اہل صفہ کی رعایت اور نگہداشت کون کرتا؟ کوئی عثمان غنی بنا، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بنا، کوئی عمر ابن خطاب بنا، کوئی تجارت میں لگا، کوئی ناغہ کر کے مجلس نبوی میں آتا تھا، اور کسی نے مکمل 8-10 سال جامعہ خالد ابن ولید کو اور جامعہ عقل قوا کو دے دیے۔ ماشاءاللہ، سب کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ باہر بھی ہوں تاکہ ان کی کفالت کریں، ان کی نگہداشت کریں۔ اب جب یہ بچے وہاں آئے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، یہ کیوں آئے تھے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی شدبت پیدا کریں، دین کو عصر حاضر کے تقاضوں پر منطبق کرنا، اس کا نام فقاہت ہے۔ مولانا علی میاں نے زبردست تعریف فرمائی فقاہت کی، نہ بدلتے ہوئے دین اور بدلتے ہوئے زمانے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، اس کا نام فقاہت ہے۔ کیا زبردست بات فرمائی۔ علماء کے لیے ضرورت ہے کہ زمانے کے تقاضے بدلتے رہیں گے لیکن دین نہیں بدلے گا، کیونکہ اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہاں، تفہیم کی زبان بدلے گی، ہاں زبان بدلے گی، حقیقت تو وہی رہے گی۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ یہ طلبہ، یہ فضلاء آپ کیا کریں گے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، انذار میں نظر کا معنی ہے۔ پتہ چلا فضلاء کرام سے درخواست ہے کہ آپ قوم میں انقلاب تب پیدا کر سکو گے جب آپ اپنے آپ کو نظر کر دو گے، جب آپ اپنے آپ کو فارغ کر دو گے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، اس ملک عزیز کے لیے، وطن کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھو گے۔ تمہیں مدرسے میں پڑھایا گیا کہ یہ دیش ہمارا بڑا پیارا دیش ہے، یہ ملک ہمارا ہمیں اپنے خون سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اس ملک کو وکاس دلانے میں،
اس ملک کو ترقی دلانے میں، اس ملک کو بہترین نسل فراہم کرنے میں، اس ملک کو پرگتی کے پنتھ پر چلانے میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ اس ملک کا نام روشن کرنے میں ہمارے ان علماء کا اہم کردار رہے گا، اور آج تک رہا ہے۔ مدارس نے ملک کو شانتی سے جینے والے افراد اور شانتی نصیب کرنے والے افراد ارپت کیے، بلکہ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے اس ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کرایا۔ یہی وہ ملک ہے جس نے اپنی آغوش میں رہ کر، یہ وہ مدارس ہیں جنہوں نے اپنی آغوش میں رہ کر پلنے والے مولانا ابوالکلام آزاد کے ذریعے اس ملک کو سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایجوکیشن کے ذریعے قوموں میں انقلاب آتا ہے۔ خدا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آزاد ہونے والے ہندوستان کو سب سے پہلا شکشن پردھان انہی مدارس نے دیا، اور ہم ملک کے ذمہ داروں کو اور ملک کے فکر مندوں کو الحمدللہ یہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کبھی بھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ملک کو کبھی بھی نقصان پہنچانے والا کام نہیں کریں گے، بلکہ یہ ملک کو وکاس دلائیں گے، یہ ملک کو، ملک کے نام کو اور ملک کے کام کو روشن کریں گے، اس لیے کہ ان کے خون میں یہ بات ڈالی گئی ہے، ان کے دماغ کے ایک ایک جز میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا۔ اس ملک کے پیچھے اپنوں اور اپنے دیش بندوؤں، ہم تو اعتراف کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم یک طرفہ بات کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے لفظ پر غور کریں، اپنوں کا بھی خون بہا ہے اور دیش بندوؤں کا بھی خون بہا ہے۔ یہ ملک ملی جلی محنتوں کے ذریعے آزاد ہوا۔ اب ہم اس ملک کو کسی دوسرے ملک کے حوالے ہونے دینا کبھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی بھی نام کا ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی پڑوسی ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس ملک کی اینٹ کی طرف بھی اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، ہمارے یہ فضلہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس ملک کو برابر محفوظ رکھیں گے، اور اس ملک کی آبیاری میں، انسانیت کو فروغ دلانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے وہ فضلہ جو ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ خوب آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اور اس موقع پر ہم اپنی طرف سے، بالخصوص میری اپنی عادت ہے جو میں نے ان طلباء کو بھی پلائی، کہ اس مدرسے کے بنیادی اساتذہ کی محنتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہماری دائیں جانب بائیں جانب بیٹھے ہیں، کہ ان اساتذہ نے ان بچوں کو اس قابل بنایا، تب جا کر وہ ہمارے سامنے بیٹھے اور ہمارے اشاروں کو، ہمارے رموز کو سمجھے۔ ہم نے تو اوپر بگھار لگا دیا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں اس مدرسے کے اور ان نو فضلاء کے مکاتب کے اساتذہ کی دل سے قدردانی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اصل تو آپ لوگ اعزاز کے قابل ہو، اور آج آپ کا سینہ خوشی سے بھرپور ہونا چاہیے، لبریز ہونا چاہیے کہ آپ نے جس محنت سے ایک بچے کو الف با تا سا پڑھایا تھا، آج وہ بچہ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں سے معمور ہو کر آیا، اور اب ایک عالم کو انشاءاللہ معمور کرے گا۔ اللہ اس جامعہ خالد ابن ولید کو بھی نہایت مضبوط مستحکم رکھے، اور اس کو فیض رساں خدا نے بنایا ہے۔ یہ ملٹی پرپز ادارہ ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اگرچہ ہمارا یہاں آنا جانا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن ہم اس مدرسے کی محنتوں کو سراہتے ہیں، اس کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی تنہائیوں میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے فرزند اور ان کے ساتھ مل کر ہمارے دیگر فرزندان عزیز اس علاقے کو اپنی صلاحیتوں سے خوب سینچ رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کی بھی ہم قدر افزائی اور ان کو ان کی خدمت میں کلمات شکر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے
یہ لوگ کچھ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ آنے والے مہینے میں، آنے والے دنوں میں اس مدرسے کی ضروریات کی مکمل کفالت کریں، اور ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مدرسے سے آج 9 تو کل 90 تو پرسوں 900 تو ترسوں 9000 فضلہ امت کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز کو ہاردک شبھیچھا ویکت کرتا ہوں، آشیرواد پاٹھوں گیلا، آشیرواد پاٹھوں گیلا، اور ان کے اجوڑ بھوشیہ کی نیک کامنائیں پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے فضلاء کے والدین کو بھی، جو یہ 9 فضلاء ہیں، میرے بھائیوں، کس باپ نے اپنے دل پر کیسے پتھر رکھ کر اپنے بیٹوں کو بھیجا ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد مدرسے میں مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور وہ جب مجھ سے مل کر مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلتے تھے تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرا باپ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھتا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو میرے والد نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بیٹا، میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھتا تو پیدرانہ شفقتیں غالب آتی، اور کہیں تجھ کو روتا ہوا دیکھ کر میں رو پڑتا اور تجھ کو واپس لے آتا، شیطان خوش ہو جاتا، رحمان ناراض ہو جاتا۔ ان بچوں کے والدین نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہوں گی۔ میں ان کے والدین کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان 9 فضلاء کو ہمارے حوالے کیا تھا تو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کچھ کر سکے۔ پھر سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ادارے کو تابندہ، پائندہ، درخشندہ اور ہر وقت لہلہاتا رکھے۔ اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے حضرت مولانا وستانوی صاحب کے عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، اور ان کی نگرانی اور ان کی رحمتیں اور ان کی نظر کرم اس ادارے پر ہمیشہ لگی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے مولوی صابر کو اور دیگر جملہ اساتذہ کرام کو عزم، حوصلہ، توانائی، ہمت، قوت، طاقت نصیب فرمائے، اور قوم کے مخیرین کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرماتا رہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو پھر مبارکبادی کے کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے ہر فرد کے گھر میں حفاظ اور علماء پیدا فرمائے، دین کے داعی اور مبلغین پیدا فرمائے، جو ہمارے وطن عزیز کی بہترین خدمت کر کے اچھا جنریشن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔